بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، ایک اور نشست میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ اور آج کی نشست حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب، حضرت استاد صاحب کا جو حالیہ بلوچستان کا دورہ تھا، بہت اہم ترین، بڑا مصروف ترین دورہ رہا۔ جی ٹی آر میڈیا آفیشیل پہ اور اسی طرح حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کے نام سے جو پیج ہے، ہمارا چینل ہے، اس پر وقتاً فوقتاً آپ کچھ سرگرمیاں تو ضرور دیکھتے رہے، لیکن آج کی یہ نشست ہم نے اس لیے خصوصی دورہ منعقد کی ہے کہ جتنا یہ زبردست اور بہترین دورہ ہوا ہے، تو ایک اس دورے کی روداد ایک انٹرویو کی، ایک نشست کی شکل میں آپ تک پہنچے، تاکہ وہاں کی جو سرگرمیاں وہاں رہیں، جو ملاقاتیں رہیں، جو حالات ہیں، جو مستقبل کے اہداف ہیں بلوچستان انتظامیہ کے، وہ بھی آپ تک پہنچیں اور آپ کو کچھ تسلی بھی ملے کہ بلوچستان جو ایک عرصے سے بہت ہی وہاں ہم دیکھ رہے ہیں فطنت الہندوستان کی جانب سے حالات خراب کرنے کی جو ایک کوشش کی جاتی ہے آئے روز، تو کیا اقدامات ایسے لیے جا رہے ہیں حکومت کی جانب سے، انتظامی کی جانب سے، کہ جو بہرحال حوصلہ افزا ہیں۔ تو آج کی یہ نشست انشاءاللہ اس سفر بلوچستان پر ہی مشتمل ہوگی۔ ہماری سعادت ہے حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب، استاد صاحب کا وقت ہمیں میسر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ استاد صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ حضرت۔ 3 روزہ غالباً دورہ تھا استاد صاحب کا بلوچستان کا، اور قومی پیغام امن کمیٹی کے باقی اراکین بھی تھے، بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سے، کور کمانڈر سے، سیکرٹری داخلہ سے، گورنر سے، سب سے ہی، آئی جی پولیس سے، تمام ہی محکموں کو تقریباً آپ نے کور کیا ان 3 دنوں میں۔ تو آپ کیا کہیں گے اس سفر کے حوالے سے ابتدائی میں؟ جیسے کہ آپ حضرات کو، میرے جتنے بھی لوگ مجھے سنتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ میں ریاست کے حوالے سے، امت مسلمہ کے جو چیلنجز ہیں اس کے حوالے سے میں بہت حساس ہوں، اور میں بہت اس کو اہمیت دیتا ہوں۔ تو پاکستان میں جتنے بھی ہمارے چیلنجز ہیں، معاشی، سیاسی، فوجی اعتبار سے، امن امان کے حوالے سے، بیرونی جو مداخلت یہاں ہو رہی ہے، اندرونی طور پہ جو کچھ یہاں ہو رہا ہے، اس کے حوالے سے سب سے جو امید افزا میرا وزٹ تھا وہ یہ تھا جو بلوچستان کا تھا۔ اور میں نے اس وزٹ میں، اس دورے میں وہ چیز دیکھی جس کے لیے ہماری آنکھیں ترستی تھیں، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اس جو نیا ماڈل وہاں انہوں نے رکھا ہے اس کو نظر نہ لگے، اور جس طریقے سے یہ آغاز ہوا ہے یہ خیر و خوبی کے ساتھ پایہ تکمیل کو پہنچے۔ میں اس میں خود دلچسپی رکھتا ہوں کہ اس پہ تفصیل سے میں بات کروں۔ میری زندگی کے ان چند لمحات میں سے یہ لمحات تھے جن کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت مجھے فائدہ ہوا۔ جو لوگ مخالفین ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ مخالفین ہیں، لیکن جو مجھ سے تعلق رکھتے ہیں چاہے وہ کسی بھی سطح کے ہوں، تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ اس گفتگو کو ضرور سنیں۔ اس میں بہت ساری معلومات بھی مل جائیں گی اور بہت سارے حوالے بھی مل جائیں گے انشاءاللہ۔ ہماری ملاقاتیں بنیادی طور پہ جتنے بھی وہاں اسٹیک ہولڈر تھے بلوچستان کے ایشو کے حوالے سے سب سے ہی ہو گئی، اور کچھ ملاقاتیں تو وہ ہیں جن کا ہم حوالہ بھی دے چکے ہیں، جیسے وزیر اعلیٰ سے ملاقات ہوئی، گورنر سے ملاقات ہوئی، سیکرٹری داخلہ سے ملاقات ہوئی، آئی جی بلوچستان سے ملاقات ہوئی، کور کمانڈر صاحب سے ملاقات ہوئی۔ اس کے علاوہ ان سے متعلقہ جو نیچے کے لوگ تھے ان سے بھی ہماری ملاقاتیں ہوئیں، اور ہم ان 2 دنوں میں اتنے زیادہ مصروف رہے۔ 10:30 بجے ہماری ملاقاتیں شروع ہوئیں اور رات کے 3 بجے مجھے فرصت ملی، بیچ میں کوئی وقفہ نہیں، اور مجھے دلچسپی بھی بہت زیادہ ہوئی، کیونکہ جس چیز کو میں ڈھونڈ رہا تھا کہ ہمارے ملک میں ایسا ہو تو ہمیں وہاں نظر آیا۔ اس لحاظ سے آج کی یہ گفتگو ہے، اس کی بہت اہمیت ہے۔ استاد صاحب، سب سے پہلا سوال اس سلسلے میں یہ کہ استاد صاحب کو کیا کمی نظر آ رہی تھی اس سے پہلے، یا جس چیز کو حضرت استاد صاحب تلاش کر رہے تھے وہ کون سی چیز تھی؟ دیکھیں، ایک تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بلوچستان کا ایشو ہے، اور اب تک ہم یہی سمجھتے رہے کہ وہاں 2 گروپ ہیں، ایک فتنۃ الخوارج اور فتنہ ہندوستان۔ بس یہ 2 کے بارے میں ہم سن رہے تھے، اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ان معلومات کا کہ یہی 2 ہیں وہاں۔ لیکن جو ہمیں وہاں پریزنٹیشن دی گئی، جو بریفنگ دی گئی پولیس کی طرف سے، سیکرٹری داخلہ کی طرف سے، وزیر اعلیٰ کی طرف سے، فوجی اداروں کی طرف سے، کور کمانڈر صاحب اور ان کے جو آگے لوگ تھے ان کی طرف سے، تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ یہ صرف بلوچستان کا ایشو نہیں ہے، یہ پاکستان کا ایشو ہے اور عالم اسلام کا ایشو ہے۔ جو انہوں نے ہمیں وہاں چیزیں دکھائیں، جو اعداد و شمار دکھائے، اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ یہ 2 گروپ تو وہ ہیں جن کا ہمیں پتہ ہے، اس کے علاوہ 19 گروپ اور ہیں جو لڑ رہے ہیں باقاعدہ۔
اور یہ بھی ہمیں معلوم ہوا ان جتنی بھی وہاں پریزنٹیشن ہمیں دی گئیں، جو معلومات دی گئیں، چاہے وہ ان اداروں کی طرف سے تھیں جن کا میں نے نام لیا، یا ان کے جو نیچے ذیلی جو ادارے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ بلوچستان کے ایشو کا ہمیں پتہ چلا کہ اس میں وسعت کتنی ہے اور کتنے بڑے جن چیزوں کو ہم سمجھ رہے تھے اس سے بہت بڑی چیزیں وہاں ہو رہی ہیں، مافیاز کے حوالے سے بھی، چیلنجز کے حوالے سے بھی، مداخلت کے حوالے سے بھی، اندرونی حوالے سے بھی، بیرونی حوالے سے. تو ایک تو ہمیں چیلنجز کا زیادہ پتہ چلا، اور اس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 19 گروپ اور ہیں جن کی پوری ناموں کے ساتھ کہاں کام کر رہے ہیں، کس کے لیے کام کر رہے ہیں. BLA-TTP کے علاوہ جی وہ مسلح دستے جی مسلح گروپ BLA اور TTP کے علاوہ 19 گروپ اور ہیں جو مسلح طریقے سے کام کر رہے ہیں. اور جو حکمت عملی اختیار کی گئی ہے پاکستان اور اسلام کے دشمنوں کی طرف سے، وہ ہے کہ وہ ان گروپس کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. دوسرا ہمیں یہ معلوم ہوا کہ مافیاز بھی بہت بڑے بڑے وہاں مافیاز ہیں جو ہمیں یہاں اندازہ نہیں تھا. ایک خیال تھا، لیکن جتنے بڑے پیمانے پر وہاں مافیاز اور اوپر تلے، ایک کے پیچھے مافیا، اس کے پیچھے دوسرا مافیا اس کی، اور ان سب چیزوں کے بارے میں ہمارے ملک کو، ہماری ریاست کو، ہماری حکومتوں کو اور ہمارے میڈیا کو کیا کرنا چاہیے میں آخر میں بتاؤں گا. میرے ذہن میں کچھ آگے تجاویز ہیں. ایک تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اسمگلنگ جتنا ہم سمجھتے ہیں اس سے بہت بڑی سطح پہ اسمگلنگ ہو رہی، اور وہ جو ہمیں بریفنگ دی گئی اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ ہمارے اداروں نے، ہماری حکومت نے، اور خاص طور پہ فیلڈ مارشل صاحب نے اسمگلنگ کو روکنے کے لیے جتنے بڑے اقدامات کیے ہیں وہ آنکھیں کھل جاتی ہیں اس سے. اور ہم اس سے پتہ چلتا ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب کو ہمارے ملک سے کتنی زیادہ ان کو فکر ہے اس کی. تو 1300 ارب روپے کی اسمگلنگ، 1300 ارب، 1.3 ٹریلین روپے سالانہ، اور اس کو انہوں نے اتنا کم کیا ہے کہ وہ 250 تک انہوں نے پہنچا دیا ہے، یعنی 1300 سے 250. جی. اور جتنے ابھی میں آگے بتاؤں گا جو اقدامات ہوئے ہیں. اچھا، اسی طریقے سے نشیات کے حوالے سے انہوں نے اتنا بڑا انکشاف کیا، اور مجھے چونکہ پہلے سے معلوم ہے افغانستان اور پاکستان اور ایران، یہاں جو بڑے بڑے جو اس کے تاجر ہیں، تاجر تو نہیں کہہ سکتے ان کو، جو اسمگلر ہیں، ان کو میں تھوڑا سا پہلے سے جانتا ہوں، اور میں نے ان علاقوں کا دورہ کیا ہے جہاں یہ ہیروئن وغیرہ بنتی ہے. پوری دنیا کی سب سے زیادہ ہیروئن جو بنتی ہے وہ میں وہاں گیا ہوں. اور میں ایک انکشاف یہ بھی کر دوں کہ جہاں تقریباً کوئی 1.5 درجن سے زیادہ وہاں فیکٹریاں تھیں ہیروئن کی، وہاں 6 مدرسے بھی تھے، اور مدرسے بھی فل فلیج مدرسے، جس میں ایک مدرسے میں 600 800 طلبہ پڑھتے تھے. اور یہ انہی لوگوں نے بنائے ہوا. جی ظاہر ہے کہ جی اس کا کور دینے کے لیے. اور تو منشیات کے بارے میں ہمیں معلوم ہوا کہ یہ 13 ارب ڈالر کی سالانہ آمدنی ہے. اس کی جو بزنس ہوتا ہے منشیات کا، 13 ارب ڈالر. آپ اسے اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کی فوج کا بجٹ کتنا ہے، 7-8 ارب ڈالر. تو اس سے دگنا بجٹ تو ان کا ہے صرف منشیات کے جو آگے اسمگلنگ ہوتی ہے. اور مجھے پہلے سے معلوم ہے کہ جو ظاہر ہے کہ منشیات سب سے زیادہ افغانستان میں ہوتی ہے، یہ جتنا بھی علاقہ ہے نا، ہلمند کا ہے، ہلمند مرکز ہے اس کا. تو یہاں سے جو ہیروئن اسمگل ہوتی ہے، وہ جو پورا وہ لشکر ہوتا ہے جو آگے لے کر چلتا ہے یہاں سے، اور ان کے پاس ایئر کرافٹ گنیں بھی ہوتی ہیں، پوری فوج ہوتی ہے ان کی اپنی. جو پھر اس میں پاکستان کا علاقہ بھی شامل ہوتا ہے، اس میں نیم روز اور بلوچستان کا وہ جو آخری علاقہ ہے جہاں تافتان وغیرہ ہے نا، یہ تو وہاں سے پھر آگے ایران میں جاتے ہیں. یہ ایران سے آگے ترکی کے راستے یورپ اور امریکہ جاتی ہے. تو وہ ان کے پاس اتنا بڑا انتظام ہوتا ہے کہ ہیلی کاپٹر سے، ہوائی جہاز سے بھی اگر ان کو حملہ ہو تو اس کا بھی ان کے پاس انتظام ہوتا ہے کہ اپنا دفاع کیسے کرنا ہے. تو 13 ارب ڈالر جن اسمگلروں کے پاس اتنا پیسہ ہوگا، تو وہ ظاہر ہے کہ اپنی اتنی بڑی اس کو، اور پھر اس میں بین الاقوامی جو اسمگلر ہوتے ہیں، جو مافیاز ہوتے ہیں، وہ کیونکہ براہ راست شریک ہوتے ہیں، تو وہ بھی اس میں بہت بڑے پیمانے پر شریک. یہ بھی ہمیں معلوم ہوا کہ ابھی جیسے جو 12-13 اضلاع میں ایک ہی دن میں جو حملے ہوئے تھے، 26 جگہ پہ، جی 26 جگہ پہ، جی یہ معلوم ہوا کہ ان کو سپورٹ بین الاقوامی سطح پہ کتنی بڑی سپورٹ مل رہی تھی. تو صرف ایک مثال سے آپ سمجھیں کہ جو ہمیں بریفنگ دی گئی اس میں بتایا گیا کہ 11 سیٹلائٹ انہوں نے اتنے قریب کر دیے تھے ان تمام حملہ آوروں کے، تاکہ براہ راست یہ کمیونیکیشن کا نظام ہو اور محفوظ ہو، کسی کو پتہ نہ چلے کیا کچھ ہو رہا ہے. تو ہم نے پوچھا کہ یہ سیٹلائٹ کس کے تھے، تو ان کا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ سیٹلائٹ کس کے ہوتے ہیں.
تو اس وقت میں جو اسرائیل اور انڈیا اور جو مغربی یہودی لابی ہے وہ پورا اس میں شریک ہے مکمل طور پہ. تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے ملک کے پاس جتنی صلاحیت ہے کمیونیکیشن نظام کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ سے اوپر کی چیز تھی. اس کے باوجود ہمارے ادارے جو انہوں نے کارنامہ انجام دیا، جس طریقے سے ان کو لپیٹا اور جس طریقے سے ان کو ایک محدود کیا، ان کو محدود کیا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے فورسز کو، اپنے اداروں کو سپورٹ کرنا چاہیے، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اور اس بارے میں انہوں نے بہت ساری چیزیں ہمیں دکھائیں، ویڈیوز دکھائیں اور بہت ساری معلومات دی، بہت سارے فگر دیے. دیکھیں ویڈیوز سے، پکچر سے اور فگر سے اور جو اس کی جو معلومات ہوتی ہیں اس سے متعلقہ معلومات، اس سے آدمی کو اندازہ ہو جاتا ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ ہم جو یہاں پاکستان کے لوگ یہ سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ صرف مقامی ایشو ہے، بلوچستان کا مسئلہ ہے اور وہاں صرف یہ مسئلہ ہے، کچھ حقوق کا مسئلہ ہے، ایسا نہیں ہے. تو حقوق پر بھی میں پھر بعد میں تھوڑی اس میں بات کروں گا. تو اس لحاظ سے ہمارے لیے بہت غیر معمولی، جسے کہتے ہیں ہماری آنکھیں کھل گئیں جو انہوں نے ہمیں معلومات دی. اور معلومات ایسی تھیں جو موثق معلومات تھیں، جو اگر دنیا کے حالات سے واقف ہے اور خاص طور پہ اس خطے کے حالات سے، تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ چیزیں حقیقت پر مبنی ہیں. تو ہمارے نزدیک BLA اور فتنہ خوارج یہ ہمیں چھوٹا ایشو لگا، یا آپ حیران ہو جائیں گے بالکل کہ وہاں جا کر ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ ان کے بہت سارے پروجیکٹس میں سے ایک یا دو ہیں. اور ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ بلوچستان اگر ٹھیک ہو گیا تو یہ پورا خطہ جو ہے نا وہ سرسبز و شاداب ہو جائے گا. اور ہمارے جو ادارے ہیں وہاں جو کام کر رہے ہیں وہ عالم اسلام کا دفاع کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. یہ جو بلوچستان کے حوالے سے ہمارے ہاں عوامی طور پہ ایک رائے ہے کہ وہاں جو حکومت ہے، ایک تو وہاں سرداروں نے کام بڑا خراب کیا ہوا ہے. پھر ظاہر ہے جو اس وقت جو چیف منسٹر ہیں وہ خود سردار ہیں، بہت بڑے قبیلے کے سردار ہیں. پھر ان کو عوامی طور پہ بہت زیادہ سنجیدہ، یعنی ہمارے ہاں جس طرح ڈسکشن ہوتی ہے کہ یہ تو بس ایسے ہی جس کا دل کرتا ہے ان کو بٹھا دیتے ہیں پھر اتار دیتے ہیں. تو آپ نے تو وزیر اعلیٰ، گورنر، کور کمانڈر، سیکرٹری داخلہ، ان سب لوگوں سے بریفنگز لی ہیں. تو ان کا آپس میں، یعنی جو ہماری فورسز ہیں یا پھر ہماری مینجمنٹ انتظامیہ ہے، آپ کو بھی کوئی وہ گیپ نظر آیا جس کا ذکر ہوتا ہے عوام میں کہ یہ حکومت تو بس ایسے ہی برائے نام ہے اور اداروں کو ان کی سپورٹ حاصل نہیں ہے؟ اس حوالے سے تھوڑا سا. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ہمیں وہاں جا کر معلوم ہوا کہ بلوچستان جو ہے نا، یہ صرف ہم جیسے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک صوبہ ہے، تو وہاں ایک صوبے کے طور پر مسائل نہیں ہیں، وہ عالم اسلام کی سطح پہ، امت مسلمہ کی سطح پہ، ریاست پاکستان کی سطح پہ، اس میں ہماری جان مال عزت، ہماری معیشت، ہمارا امن امان، ہر چیز شامل ہے اس میں. اور جس قسم کی چیزیں وہاں ہمیں دکھائیں انہوں نے، تو ہمیں معلوم ہوا کہ جتنا ہم بلوچستان کے ایشو کو یہاں سمجھتے تھے وہ یہاں ہے. لیکن اس کی اصلاح کے لیے جو فیلڈ مارشل صاحب نے اور شہباز شریف صاحب نے، وزیر اعظم صاحب نے جو اقدامات کیے ہیں وہ میں آگے بتاؤں گا، وہ الحمدللہ اس سے کہیں اوپر ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں ہمیں افسوس ہوا حالات کا معلوم، اس سے زیادہ ہمیں خوشی ہوئی کہ اس کا وہ حل جو ہونا چاہیے، جو ہم جو بھی سمجھدار آدمی جو پاکستان سے مخلص ہے اس کا جو حل پیش کرتا ہے، وہ حل کیا ہے کہ ہمارے تمام اداروں کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے. اور جو بھی ہمارے ایشوز ہیں، چاہے وہ امن امان کے حوالے سے ہو، چاہے وہ پولیس اور فوج اور FC کے حوالے سے ہو، یا گورنر اور حکومت کے حوالے سے ہو، یا مرکز اور صوبے کے حوالے سے ہو، یا وہاں کے جو مقامی جو ایشوز ہیں، تو وہاں جو انہوں نے جو اقدامات کیے ہیں وہ جامع ہیں اور ہمہ جہتی اقدامات کیے ہیں اور بیک وقت کیے ہیں، اور سب کو انہوں نے ایک پیج پہ سب کو لے کر آئے ہیں. تو وہاں جب ہم ملے، جو گفتگو سنی وزیر اعلیٰ سے، اور زبردست انہوں نے ہمارے سامنے پورا کیس رکھا. اس کے بعد پھر ہماری ملاقات ہوئی گورنر صاحب سے. تو گورنر صاحب جو ہیں وہ نون لیگ کے ہیں اور وزیر اعلیٰ لیکن آپ یقین کریں کہ 100% ان کی ایک بات. اس کے بعد پھر ہم وہاں انتظامیہ کے پاس چلے گئے، سیکرٹری داخلہ حمزہ شفقات صاحب. تو انہوں نے جو ہمیں تفصیل سے بتایا تو وہ انہی کی تشریح تھی جو ان دونوں نے، وزیر اعلیٰ نے جو کچھ ہمیں بتایا تھا، جو گورنر صاحب نے کہا تھا، اور اتنی تفصیل کے ساتھ انہوں نے ماشاءاللہ ہمیں دکھایا پوری چیزیں، اعداد و شمار بھی. اور اس میں انہوں نے کہا کہ 85% اس وقت جو ہے نا وہ افغانستان سے ہو رہا ہے، جو بھی کچھ ہو رہا ہے
جو بھی کچھ ہو رہا ہے بلوچستان میں 85% افغانستان کی حکومت اس میں ملوث ہے جی اور ہمارے پاس پورے آگے ثبوت موجود. بشیر زیب ہے وہ قندھار میں رہ رہا ہے, تو وہاں جو ایشوز ہیں وہ بہت بڑی سطح کے ایشوز ہمیں. تو ہم نے وہاں دیکھا کہ جو سیکٹری داخلہ ہے انہوں نے ان کی تشریح کی. پھر ہم پولیس کے پاس جب گئے تو آئی جی پولیس طاہر صاحب, ان کا نام طاہر ہے, محمد طاہر صاحب, ایک تو ماشاءاللہ ان کی تجوید بڑی زبردست تھی. میں نے ان سے مزاحاً کہا کہ ایسے لگتا ہے کہ آپ ایک پہلے سے کسی پولیس محکمے سے آپ فارغ ہو کر آئے ہیں. تو بڑے حیران ہوئے. میں نے کہا کسی قاری صاحب کے ہاتھ لگے ہیں آپ. قاری صاحبان کی جب ہاتھ لگ جاتے ہیں تجوید پھر قیامت تک ٹھیک رہتی ہے. تو الحمدللہ انہوں نے پھر جو ہمیں پریزنٹیشن دی اس میں اور ساری چیزیں ایسی تھیں جو نہ صرف ایک ان کی تائید کر رہی تھیں بلکہ ان اقدامات اور فیصلوں کو آگے وہ بڑھا رہے تھے. اس کے بعد پھر ہماری شہداء کی فیملی کے ساتھ بات چیت ہوئی تو وہاں ہمیں معلوم ہوا جو انہوں نے پریزنٹیشن دی 1115 جو پولیس کے افسران تھے وہ شہید ہوئے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جس ملک کی ایک صوبے کی پولیس کے 1115 افسر شہید ہوں گے کتنی بڑی قربانی ہے. لیکن ہم یہاں کیا سمجھ رہے ہیں کہ پولیس بھی ایسی ہے, فلاں بھی ایسی ہے, فلاں بھی. اس کے بعد پھر ہماری ہیڈ کوارٹر میں ہماری ملاقات ہوئی اور وہاں جو ہمیں پریزنٹیشن دی تو وہ تو سب سے اعلیٰ تھی اور اس میں تاریخ بھی تھی, بلوچستان کی تاریخ کیا ہے اور جو تاریخ پڑھائی جاتی ہے بتائی جاتی ہے لوگوں کو وہ کیسے غلط ہے اور صحیح تاریخ کیا ہے. تو وہ اتنی زبردست تھی ماشاءاللہ. تو اس کی روشنی میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو حکومت, ریاست, فوج, ایف سی, پولیس اور ان کے ماتا جتنے بھی ادارے تھے وہ نہ صرف یہ کہ ایک پیج میں ہیں بلکہ ان کو ایک ہی اس سے سب کو ڈیل کیا جا رہا ہے. یعنی ان سب کی کارکردگی لائیو ایک دوسرے کو آ رہی ہوتی ہے. صحیح. اور ہر آدمی دوسرے سے واقف ہے. یعنی گورنر اور جتنے بھی لوگ سے ایک دوسرے سے واقف ہیں کہ ہماری فورسز, ہماری پولیس, ہمارے محکمے, ہماری انتظامیہ وہ کہاں کہاں کام کر رہی ہے. تو جتنا کام جو ہو جاتا ہے باقاعدہ وہ اس پہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہاں, یعنی لائیو آپس میں الائنڈ. ہاں بالکل. کوئی واقعہ ہو رہا ہے اس کے کچھ نتائج ہیں, کچھ اس میں کچھ زخمی ہیں, کچھ شہید ہوئے ہیں, کچھ گرفتاریاں ہوئی ہیں, تو باقاعدہ اس کا انتظام ہے پورا, سب کو پتہ, پورا فگر کس نے کیا ہے. اور مسنگ پرسن کا بھی انہوں نے مسئلہ حل کیا ہوا ہے. کسی کو بھی اجازت نہیں ہے غائب کرنے کی. اچھا. وہ ایک فورم جو بنا ہوا ہے اس میں وہ جو گرفتار آدمی ہے اس کی باقاعدہ اطلاع دی ہے اور جو 90 دن تک ان کو رکھنے کی اجازت ہے. اس کے بعد اس کو تو باقاعدہ وہاں کی پولیس اور فوج اور باقاعدہ اس کا اہتمام کرتے ہیں. جو انہوں نے ہمیں بتایا, تو جو ان کے اقدامات میں نے دیکھے, جو ہم نے سنے اور ہمیں لگا, کیونکہ ظاہر ہے کہ ہماری بھی ایک عمر گزری ہے اور مختلف ہم اداروں سے بھی ملتے ہیں, ان کی کارکردگی کو بھی دیکھتے ہیں, گفتگو سے ہی, باڈی لینگویج سے بہت سے چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے. تو ہمیں جو خوشی وہاں ہوئی وہ ہے کہ جتنے بڑے چیلنجز ہیں ان کی اصلاح کے لیے اقدامات بھی انہوں نے اس سے بہتر کیے ہیں. اور ہمارے خیال میں ایک ناممکن کام تھا جو ہم نے دیکھا کہ وہ انہوں نے ممکن بنایا. اور لوگ باہر تو نہیں مانتے لیکن وہ فیلڈ مارشل صاحب کے سارے ممنون تھے. کرپشن کا انہوں نے کس طریقے سے انتظامات کیے کہ انہوں نے 36 زون بنا کر بلوچستان کے ہر ضلع کے لیے 1 ارب روپے مختص کیا وہاں کے رفاہی کاموں کے لیے. اور اس 1 ارب روپے کو کیسے خرچ کرنا ہے نہ فوج اپنے طور پہ کر سکتی ہے نہ انتظامیہ کر سکتی ہے, بلکہ انہوں نے 4 جو اس کے گروپ بنا کر یعنی ایک کمیٹی بنائی ہے جس میں انتظامیہ کے آدمی ہیں, چاہے وہ ڈی سی ہو, کمشنر ہو, ڈپٹی کمشنر ہو, دوسرا فوج کا جو وہاں کمانڈر ہوتا ہے علاقے میں وہ, تیسرے وہاں جو سیاسی لحاظ سے جو قداور شخصیت ہے وہ, اور چوتھے نمبر پر جو علاقے کے بڑے جیسے لوگ ہوتے ہیں. تو چاروں کے دستخطوں کے ساتھ ہے وہ اس کی جو ہے نا وہ پیسہ دیا جاتا ہے اور اوپر سے اس کی پوری نگرانی ہے. اور ہمیں انہوں نے یہ بتایا کہ 900 ہیلتھ سینٹر انہوں نے قائم کر لیے ہیں اور 3200 اسکول انہوں نے شروع کر لیے ہیں, اور جس میں 2 لاکھ سے زیادہ وہ بچے جو ایسے ہی پڑھے ہوئے تھے وہ ماشاءاللہ, اور جو جس کو اسکالرشپ انہوں نے دی ہے کالج کے لیے, یونیورسٹی کے لیے, صوبے کے, وہ اتنے بڑے پیمانے پر ہے. میرے خیال میں 5 لاکھ یا کتنے لاکھ لوگوں کے لیے اسکالرشپ. صحت کے حوالے سے بہت بڑا کام انہوں نے کیا ہے, امن امان کے حوالے سے بہت بڑا کام کیا ہے, اور خاص طور پہ یہ جو ہے نا کہ اس نے بلوچستان کو کیسے بہتر کرنا ہے اس کے حوالے سے, کرپشن کو ختم کرنے کے حوالے سے جو مینجمنٹ ہونی چاہیے, تمام اداروں کا ایک پیج پہ آنا اور ایک دوسرے کو پتہ چلنا, وہ بہت اعلیٰ قسم کے ہم نے دیکھی. اور وہاں میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں اس کے لیے.
تو اگر مینجمنٹ میں ٹیکنالوجی استعمال ہو صحیح تو پھر اس میں کرپشن کرنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے اور اس میں 2 نمبری کرنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو ہمیں وہاں جا کر یہ معلوم ہوا کہ جو ماڈل ہمیں نظر آیا کہ سارے ادارے، سارے ڈپارٹمنٹ اور سیاسی پارٹیاں، اب اندازہ لگائیں کہ گورنر جو ہے وہ پی ایل ایم این کا ہے، نون لیگ کا، اور جو وزیر اعلیٰ ہے وہ، لیکن وہاں جا کر آپ کو نہیں محسوس ہوگا. ہماری ریاست، ہماری حکومت، ہماری جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ بھی الحمدللہ وہاں، یعنی حکومت میں جو لوگ ہیں، میں یہ بات کروں. ایک بات بہت اہم ہمیں یہ لگی کہ وہاں کے وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے ہم سے الگ بھی ملاقات کی اور پھر اپنی پوری کابینہ کے ساتھ اپنے وزراء کو بلایا انہوں نے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کو بھی بلایا، تو حزب اختلاف کے لوگ بھی تھے وہاں. تو اتنا حوصلہ ان کا ہے کہ ماشاءاللہ وہ سب کو اکٹھا کر کے ہماری ملاقات بھی کروائی، اور ہمیں یہ محسوس ہوا کہ یہ ماڈل دوسرے ہم صوبوں کو بھی اس میں کرنا چاہیے. خلاصہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو کچھ ہم نے وہاں دیکھا، اقدامات جو تھے وہ تھے جو ہونے چاہیے، جو دنیا بھر میں ہوتے ہیں. اس لیے میں بہت امید کرتا ہوں کہ اس کو نظر نہ لگے اور اللہ ان کو استقامت دے، تو بہت جلد اس کے نتائج ہمیں ملیں گے انشاءاللہ. وہاں پہ جو سب سے بڑا بیانیہ بیچا جا رہا ہے بلوچستان میں، وہ تو محرومی کا ہے کہ لوگوں کو وہاں پہ صحت کی سہولت دستیاب نہیں ہے، روزگار دستیاب نہیں ہے، تعلیم گاہیں دستیاب نہیں ہیں، انفراسٹرکچر نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں. تو اس بیانیے کا توڑ کیسے ہو رہا ہے؟ پھر بہت سارے قبائل جو ہیں وہ ناراض ہیں، اور ہم اختر مینگل صاحب کے بھی ابھی بیان سنتے رہتے ہیں، انہوں بہت ہی مایوسانہ گفتگو کرتے ہیں، حالانکہ وہ خود اقتدار میں رہ چکے ہیں. تو اس طرح کی جو لوگ ہیں جو ریاست سے مایوس کر رہے ہیں، اور بہت بڑی نمائندگی ہے، پھر قبائلی سسٹم کے اعتبار سے بڑے سردار بھی ہیں، تو ان کے لیے کیا، یا جیسے بگٹی کا قبیلہ ہے ان کے ساتھ جو ظلم ہوا ریاست کی طرف سے جو رویہ رہا، تو ان کے تدارک کے لیے بھی کوئی اقدامات ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، قرآن مجید میں 2-3 جگہ پروپیگنڈے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایات دی ہیں، تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے اندازہ ہوتا ہے کہ پروپیگنڈا کتنا خطرناک ہوتا ہے. تو وہاں جتنے بھی یہ باہر جو لوگوں کی جو پروپیگنڈا ہے کہ وہاں حقوق کی محرومی ہے، والوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، جو ہمیں وہاں بریفنگ دی گئی اور جو انہوں نے کچھ چیزیں ہمیں دکھائیں سرداروں کے حوالے سے، کام کے حوالے سے، تو اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو جو قیامت تک کے لیے ہمیں دیا ہے کہ پروپیگنڈا کتنی خطرناک چیز ہے. تو اصل جو ہے نا وہ نیریٹو، وہ کلچر بن گیا ہے دوسرے لوگوں کا، اور کلچر یہی ہے کہ فوج نے ظلم کیا، فلاں نے ظلم کیا، فلاں نے ظلم کیا، اور یہ ہو گیا فلاں. تو میں یہ مشورہ دوں گا کہ جو ان کی بریفنگ ہے، جو پریزنٹیشن ہے تینوں کی، فوج کی، پولیس کی اور وہاں کی انتظامیہ کی، میرا مشورہ یہ ہے کہ میں نے وہاں بھی ان سے کہا کہ یہ تینوں پریزنٹیشن، تینوں ادارے مرکز میں اسلام آباد میں بھی جا کر دیں اور 4 صوبوں میں جائیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اصل حقائق کیا ہیں، اصل ایشوز کیا ہیں اور پروپیگنڈا کیا ہے. جو قرآن مجید میں آتا ہے نا، لَئِن يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ، کہ جو منافق لوگ اگر اس سے باز نہیں آئے اور جس طریقے سے وہ جھوٹا پروپیگنڈا کر کے اس مدینہ کو ہلا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، رحمت للعالمین سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کو ان کے خلاف مشتعل کریں گے، اور پھر آپ کیا کریں گے؟ ان کو جلا وطن کریں گے. ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیل، ملعونین، ان پہ لعنت ہو، اینما ثقفوا، جہاں بھی ملیں، اخذوا وقتلوا تقتیلا. تو میرا ایک تو میری یہ رائے یہ ہے کہ 4 صوبوں میں ہو اور مرکز میں ہو پوری، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو. اور دوسرے میرا مشورہ ہے کہ تمام جو بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں، اہم جگہیں، باقاعدہ وہاں یونیورسٹیز میں جا کر، جیسے DGISPR بات کر رہے ہیں، تو ان تینوں اداروں کو، بلوچستان کے تینوں اداروں کو یہ بریفنگ اور پریزنٹیشن، یہ اعداد و شمار، یہ شواہد اور یہ ویڈیوز باقاعدہ دکھائی جائیں، تاکہ لوگوں کو جو غلط چیز پہنچ رہی ہے اس کا نیریٹو صحیح ہو سکے. اور تیسرا میں یہ مشورہ دوں گا کہ جو ہمارا میڈیا ہے، قومی سطح کا میڈیا، ان چینلوں کو چاہیے کہ وہ باقاعدہ بلوچستان جائیں اور یہ تمام بریفنگ لیں ان سے، اور اپنے دفتروں سے باہر نکلیں. میڈیا سے بہت درخواست کروں گا کہ جب آپ وہاں جائیں گے تو آپ کے لیے، آپ کے چینل کے لیے اتنا وہاں مواد اور اتنی خبریں، اور آپ کی ریٹنگ بہت آگے بڑھ جائے گی، اس قدر وہاں چیزیں آگے معلومات ہیں ان کے پاس. تو ہماری قومی سطح کے میڈیا کو بھی
اس کو لینا چاہیے۔ چوتھا میرا مشورہ یہ ہے، جو ہمیں وہاں جا کر محسوس ہوا کہ بلوچستان کو ہم نے تنہا چھوڑا ہو، اور یہ ان کا گلہ ٹھیک، ہمیں جا کر ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ جس پولیس کے اتنے بڑے پیمانے پہ افسر شہید ہو رہے ہیں، جس طریقے سے فوج اتنے بڑے، وہ آدھا پاکستان ہے جی، اس کو سنبھال رہے ہیں، اور پوری دنیا وہاں پہنچی ہوئی ہے، کوئی 15,000 کلومیٹر سے آیا ہوا ہے، کوئی 10,000 ملکوں کی بات کر رہا ہوں، تو کیا ہم یہاں سے وہاں نہیں جا سکتے؟ تو ہمیں جا کر یہ بھی محسوس ہوا کہ ہمارے تمام طبقات کو، ہمارے کاروباری لوگوں کو، ہمارے مختلف طبقات کو وہاں جانا چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، ان سے معلومات لینی چاہیے تاکہ ہم غلط پروپیگنڈے کے شکار نہ ہوں۔ تو مختلف طبقات کو جانا چاہیے۔ اور آج میں نے کچھ کاروباری حضرات سے بات کی ہے کہ جیسے ہم یہاں علماء کرام گئے تھے، تو آپ لوگ بھی جائیں، ایک گروپ بنا کر جائیں، ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ آپ کے سینے میں ان کے لیے کوئی درد ہے، جب آپ وہاں جائیں گے ان کا کیوں وہ ہماری لڑائی لڑ رہے ہیں۔ جیسے میں نے بتایا نا کہ بلوچستان پاکستان کی ترقی کا گیٹ وے ہے، اور اس پورے خطے کا، ہم یہاں بیٹھے بیٹھے بہت ساری باتیں کر رہے ہیں، تو اپنے مختلف طبقات کو وہاں جانا چاہیے، اور علماء کرام کو، طلباء کو، مدارس کے جو حضرات ہیں ان کو بھی اس میں اپنا حصہ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو میں آخر میں پھر یہ بھی اس میں درخواست کروں گا کہ اس پورے قضیے میں جو کچھ میں نے دیکھا، اس میں فیلڈ مارشل صاحب کو ہمیں سلام پیش کرنا چاہیے، ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، اور ان کی ہمت سے اور ان کے ان اقدامات سے ملک کو نہ صرف ہے کہ فائدہ ہو رہا ہے، بلکہ ملک الحمدللہ اس کی سلامتی اور حفاظت بھی ہو رہی ہے۔ دوسرا میں اس میں یہ اسمس کروں گا کہ جو ماڈل بلوچستان میں شروع کیا ہے، اسی ماڈل کو آپ خیبر پختونخوا میں بھی لے کر جائیں، اور جب وہاں جا کر اس کی پریزنٹیشن ہوگی تو پتہ چلے گا کہ وزیر اعلیٰ اور گورنر اور فوج اور فلاں ادارے، حکومت اور کس طریقے سے اکٹھی ہو سکتی ہے، اس کے کیا فوائد مل سکتے ہیں۔ بالکل۔ تو ہمارے جو دیگر صوبے ہیں، ان صوبوں کو بھی ان کا اس ماڈل کو اختیار کرنا چاہیے۔ تو میری یہی درخواست ہے کہ یہاں سے لوگ بھی جائیں اور اچھی چیز وہاں سے لیں، اور جب وہ لیں گے تو انشاءاللہ ان کو بہت بہت فائدہ ہوگا۔ اس طریقے سے جتنے یوٹیوبر ہیں جو شخصی طور پہ ان کے بڑے بڑے پیجز چل رہے ہیں، تو میں ان سے بھی درخواست کروں گا، جیسے منصور علی خان ہے، جاوید چودھری صاحب ہے، اس انداز کے لوگ ہیں، ان کو باقاعدہ وہاں سفر کرنا چاہیے، وزٹ کرنا چاہیے۔ اور دیکھیں، بیٹھے بیٹھے اگر آپ کوریج کریں گے تو یہ ناانصافی، اپنے پروفیشن سے بھی ناانصافی۔ تو جب آپ کے اس کو 2-2 ملین لوگ اور 3-3 ملین لوگ دیکھ رہے ہیں اور اتنی اس کی ریٹنگ ہے، تو اگر آپ پر یہ فرض بنتا ہے کہ آپ لوگوں کا حق ادا کریں، صحیح معلومات دیں۔ تو جب ہمارے یوٹیوبر وہاں جائیں گے اور جا کر اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں گے تو اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ ایک آخری میری تجویز ہے علماء کرام کے لیے، آپ جب وہاں جائیں گے تو آپ کو بہت معلومات ہو جائیں گی، اور اس کی روشنی میں پھر ہمیں چاہیے کہ علماء کرام اپنا فرض ادا کریں، کیونکہ وہاں جو پروپیگنڈا جس طریقے سے ہو رہا ہے، جس بڑے پیمانے پر، اس پروپیگنڈے میں اگر کوئی سیاسی آدمی بات کرے گا تو اس پہ کوئی بات کرے، اس کے لوگ خلاف ہو جائیں گے۔ کوئی بلوچ ہے، کوئی براوی ہے، کوئی پشتون ہے، تو اس پہ لوگ آگے بات کریں گے۔ سو علماء کرام ایک ایسا طبقہ ہے جو سب سے اللہ رسول کی بات کر سکتے ہیں، قومیت پہ بات کر سکتے ہیں، امن امان کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں۔ تو علماء کرام کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور محاذوں پہ جا کر اور جہاں جہاں بھی یہ سلسلے چل رہے ہیں وہاں جا کر اپنی فوج کا، اپنی پولیس کا، اپنی ایف سی کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ تو دیکھیں ہمارے ملک کو کتنا فائدہ ہوگا۔ اچھا حضرت، ایک سوال یہ ہے، یہ جو آپ نے کوارڈینیشن کی بات کی، صوبہ جات کی باہمی کوارڈینیشن کی، اس میں جب یہ ابھی کچھ وقت پہلے بہت بڑا حملہ ہوا کوئٹہ پہ، بلوچستان کے اوپر یلغار ہوئی، اس کے بعد پنجاب کی جو سی ایم ہے مریم نواز، انہوں نے دورہ کیا۔ اب بلوچستان کے اندر جو نیریٹو ہے اس کی بہت گہری بنیادیں پنجاب، پشتون، بلوچ، یہ نفرت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پنجابی لوگوں کو شناختی کارڈ دیکھ کر وہ مار دیتے ہیں، اور بہت قربانیاں ہیں پنجابی لوگوں کی بہرحال۔ تو پنجاب کے لیے بہت نفرت وہاں پہ پیدا کی گئی ہے۔ یہ جو ان کا دورہ تھا، یعنی آپ جو بات کر رہے ہیں کوارڈینیشن کی، تو وہ ایک دورہ ہو چکا ہے، تو اس کے کچھ اثرات آپ کو نظر آئے؟ باہمی کوارڈینیشن کچھ بہتر ہوئی ان کی آپس میں؟ اور جو اب جیسے مراد علی شاہ صاحب ہیں یہاں سندھ میں، تو وہ تو خود بھی پی پی کے ہیں، وہاں سی ایم بھی پی پی کے ہیں، تو ان کو بھی بہرحال آپ ضرور کہیں گے کہ یہ بھی وزٹ کریں۔ تو مریم نواز کا جو دورہ تھا، اس کے بعد کے جو وہاں جو ماحول میں کچھ تبدیلی آئی، وہ جو نفرت ہے باہمی، جو لسانی بنیادوں پہ، صوبائی بنیادوں پہ، اس میں دیکھیں وہاں جتنی ہماری ملاقاتیں ہوئیں، انہوں نے مریم نواز صاحبہ کے دورے کا
اور ان کی خدمات کا بڑا انہوں نے تذکرہ کیا اور شکریہ ادا کر رہے تھے. اور اس میں خاص طور پہ انہوں نے بتایا کہ بچے جو پیدا ہوتے ہیں چھوٹے بچے، تو ان کے دل میں، جن بچوں کے دل میں سوراخ ہوتا ہے، تو وہ باقی پاکستان میں 1,00,000 بچوں میں سے ایک بچہ ایسا ہوتا ہے جو اس کا مریض ہوتا ہے. لیکن بلوچستان میں یہ تناسب 8 کا ہے، تو وہاں بہت اموات ہوتی ہیں بچوں کی، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا. تو کسی نے ان کو، مریم نواز صاحبہ کو یہ بات بتائی کہ اس قسم کی صورتحال ہے وہاں، تو انہوں نے کہا کہ اس کا اسپتال بنائیں اور یہ سارا میرے ذمہ ہے. تو یہ 10 ارب روپے کا اسپتال مریم نواز صاحبہ وہاں بنا رہی ہیں، اور وہ کافی تیزی کے ساتھ ماشاءاللہ بتا رہے تھے کام ہو رہا ہے. تو میں اس موقع پہ مریم نواز صاحبہ کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور خاص طور پہ جو اور بہت سارے کام وہاں ہو رہے ہیں، پنجاب کی طرف سے، سندھ کی طرف سے، تمام صوبے اپنا بجٹ نکال کر وہاں دیتے ہیں ان کو، لیکن پنجاب کی خدمات میرے خیال میں بہت زیادہ ہے. تو لوگوں نے اس کو باقاعدہ اس کا شکریہ ادا کیا اور ہمیں بتایا، جو وہاں بریفنگ وغیرہ دے رہے تھے اس میں ہر جگہ ہمیں اس بات کا ذکر ہوا. تو میرے خیال میں یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کو کرنا چاہیے. اور جو پریزنٹیشن ہے وہاں، اس پر بڑی تفصیلی ویڈیوز موجود ہیں، اعداد و شمار موجود ہیں کہ یہ کتنی غلط بات ہے کہ پنجاب والے یہ کر رہے ہیں، پنجاب کی کیا خدمات ہیں وہاں. تو جب اس پہ بات کریں گے تو وہ جو پریزنٹیشن ہے، آپ بھی چونکہ یوٹیوبر ہیں نا، اب دونوں آپ لوگ بھی، تو میں آپ سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ جو تینوں پریزنٹیشن ہیں وہ ضرور اس کا خلاصہ لیں آپ لوگ. ہم نے باقاعدہ ان پہ زور دیا ہے کہ آپ اس کو نکالیں، اتنی بڑی چیز آپ کے پاس ہے، تو آپ لوگ بھی اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ خیر فرمائے. میں اس موقع پہ ایک درخواست اور بھی کروں گا کہ یہاں جب بھی ہم کراچی میں کسی کے پاس بھی بیٹھتے ہیں، چاہے وہ کاروباری لوگ ہوں، چاہے وہ شعبہ تعلیم سے وابستہ لوگ ہوں، چاہے وہ مختلف طبقات کے لوگ ہیں، وہ مجھ سے بہت اس بات پہ کہہ رہے ہیں کراچی کی باری کب آئے گی، کراچی کے لوگ کتنے پریشان ہیں، نہ یہاں اس کی سڑکیں صحیح ہیں، نہ یہاں اس کی انتظامی حوالے سے حالات. جو کچھ میں نے بلوچستان کے اس وزٹ میں دیکھا ہے، تو میں فیلڈ مارشل صاحب اور وزیر اعظم اور پاکستان کے جو صدر ہیں، جو یہاں کے وزیر اعلیٰ ہیں، یہاں کے جو ذمہ دار لوگ ہیں، ان سب سے میں درخواست کروں گا کہ اب کراچی کی باری بھی آ جانا چاہیے. بالکل، کیونکہ یہ اس گیٹ وے میں تو کراچی بھی آتا ہے نا سر. تو کراچی کے اندر جتنی چیزیں ہو رہی ہیں، یہی وقت ہے کہ ہم اس کو ٹھیک کرنے کا اہتمام کریں. تو اگر بلوچستان میں اتنے خلفشار والے علاقے میں اگر وہاں اتنے بڑے اقدامات ہو سکتے ہیں، وہاں یہ سارے ایک پیج پہ آ سکتے ہیں، تو کراچی میں کیوں نہیں ہو سکتے، سندھ میں کیوں نہیں ہو سکتے. تو میرے خیال ہے کہ یہ پوری ایک کمپین کی شکل دینی چاہیے اس کو. تمام متعلقہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں، چاہے وہ ہماری ادارے ہوں، چاہے وہ حکومت ہو، چاہے وہ سیاسی پارٹیاں ہوں یا مختلف ڈپارٹمنٹ ہوں، ان کے پاس جا کر ہمیں ان کو ترغیب دینی چاہیے اور ان کے حوصلے بڑھانے چاہیے تاکہ وہ اس کراچی کو ٹھیک کریں. تو یہ بہت بڑا کام ہوگا. تو انشاءاللہ اگلا جو ہمارا پروجیکٹ ہے وہ یہی ہے انشاءاللہ ہم کراچی کے لیے. اور جو میں نے میں ایک بات اور میں بتا دوں، آپ حضرات کو جیسے میں بتاتا رہتا ہوں کہ میری ملاقاتیں سب سے ہوتی ہیں، ریاستی اداروں کے حضرات سے بھی ہوتی ہیں اور جو سیاسی حضرات ہیں، جو حکومت ہے، مرکز صوبہ، سب سے. جو میں نے اسلام آباد میں اور پنڈی میں جو چیزیں میں نے سنی تھی کہ ہم یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، آپ یقین کریں بالکل 100% میں نے اس کو صحیح پایا. بلوچستان میں جو کچھ میں نے سنا تھا کہ بلوچستان میں ہم یہ اقدامات کر رہے ہیں، ایسا کر رہے ہیں، اور ہم نے اتنے زون بنائے ہیں کرپشن کے خاتمے کے لیے، امن امان کے لیے. لیویز کا بھی میں بتانا بھول گیا کہ بلوچستان میں 15% پولیس کے پاس تھا امن امان اور 85% لیویز کے پاس تھا، اور سالانہ 92 ارب روپے سالانہ. اور یہ سرداروں کے پاس تھا پورا. تو اپنے طور پہ ان لوگوں کو اپنے لوگ لیویز کو ختم کر کے اس شعبے کو، اس کو پولیس میں منظم کر دیا ہے. اب یہ 92 ارب روپے بھی صحیح خرچ ہوں گے انشاءاللہ تعالی، اور اب یہ پولیس کے اس میں آ گئے. تو یہ بھی بہت بڑا کام ہوا ہے انشاءاللہ. تو میں یہ امید رکھتا ہوں کہ میں بتا رہا تھا کہ جو کچھ ہم نے وہاں سنا تھا اپنی آنکھوں سے، اس کی تصدیق ہم نے کی، ہم نے مشاہدہ کیا وہاں. تو یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ ہمارے حکومت، ہمارے ادارے وہ ایک پیج پہ آ سکتے ہیں اور آ رہے ہیں، اور ہمیں اس پر کوشش کرنی چاہیے. اور جو کسی نے اس سے پہلے جو کچھ کیا ہے ان کو ایشوز کو اٹھا کر پورے نظام کو برباد کریں. میرے خیال میں یہ کوئی بھی آدمی اپنی فیکٹری میں کیسے اصلاح کرتا ہے، گھر میں کیسے اصلاح کرتا ہے.
تو اگر ان چیزوں کو اٹھا کر لوگوں کو مایوس کریں گے، متنفر کریں گے تو یہ غلط ہو جائے گا. تو ہمیں آگے چلنا چاہیے، اور جہاں جہاں سے ملک کو نقصان ہو رہا ہے، جہاں جہاں سوراخ ہیں ان سوراخوں کو بند کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اچھا استاد صاحب نے یہ ذکر کیا کہ وہاں پہ کراس بارڈر یعنی بارڈر کے دوسری طرف سے بھی مداخلت ہو رہی ہے اور دنیا کے کئی ملک اس میں ملوث ہیں. تو اس میں افغانستان کے حوالے سے تو ہم نے دیکھا پاکستان افغانستان کے تعلقات کہاں تک پہنچ گئے، باڑھ بھی لگ گئی ہے. تو کیا یہی صورتحال پھر اب ایران کی طرف بھی بنے گی؟ پاکستان کو وہاں پہ بھی کوئی باڑھ لگانی پڑے گی؟ کیونکہ جیسے استاد صاحب نے ذکر بھی کیا کہ وہاں براہ راست ریاست ملوث ہے پاکستان کو انسٹیبل کرنے میں. اور دوسرے نمبر پر اسی سے جڑی ہوئی پھر وہ اسمگلنگ کی بات جو استاد صاحب نے کہی کہ اربوں ڈالر کی اسمگلنگ ہے جو وہاں سے چلتی ہے اور پھر ایران اور پھر وہاں سے یورپ تک پہنچتی ہے. تو اس کا رستہ جو ہے وہ کس طرح سے پھر روکنا ممکن ہے یا ہوا ہے، یا اس میں کوئی بہتری آئی یا نہیں؟ ایک تو یہ کہ ایران کی حکومت اور پاکستان کی حکومت کے بہت اچھے تعلقات ہیں اور ہمیں اس پہ حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. البتہ وہاں جو پاسداران انقلاب کے لوگ ہیں ان کی الگ پالیسی ہے، اور اب بہت بڑی سطح پہ یہ چیزیں باہر آ رہی ہیں کہ پاسداران انقلاب شاید وہ حکومت کے اتنے پابند نہیں ہیں، اور جتنے بھی ابھی بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں جو حملے وغیرہ ہوئے ہیں تو یہی کہا جا رہا ہے کہ حکومت تو اطمینان دلا رہی ہے حکومتوں کو، پاکستان کو، کیونکہ پاکستان کا جو دفاعی معاہدہ سعودی عرب کے ساتھ، تو پھر بھی چیزیں ہو رہی ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کے اور ایران کے تعلقات کافی بہتر ہوں گے، اور پاکستان کو فی الوقت بہت زیادہ زور نہیں لگانا پڑے گا ایران کی بارڈر پہ. صحیح. میرے خیال میں کافی حالات اس میں بہتر ہو جائیں گے. اور یہ کہ اس کا سائز بھی کم ہے، 85% افغانستان اور بھرپور طریقے سے، اور جو ایران سے جو کچھ ہو رہا ہے، یہ جو کچھ ہوا ہے اس کو 100% وہ ختم بھی ہو جائے تو افغانستان اتنا زیادہ ملوث ہے، اتنے بڑے پیمانے پر ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا. اور خود ایران کے حالات آپ کو پتہ ہے کس سے حالات ہو گئے ہیں، تو میرے خیال میں ایرانی ایشو اتنا بڑا نہیں ہوگا ابھی. دوسرا جو اسمگلنگ کے حوالے سے ہے کہ یہ جو انٹرنیشنل منشیات کی اسمگلنگ ہے، ایک تو وہ ہو رہی تھی جو پیٹرول وغیرہ پاکستان میں آ رہا تھا، اس کے حوالے سے استاد صاحب نے ذکر بھی کیا کہ وہ 250 ارب پہ چلی گئی. لیکن یہ جو انٹرنیشنل منشیات کی اسمگلنگ ہے جو 12 ارب استاد صاحب نے بتایا کہ 12 ارب ڈالر، اس سے زیادہ اس کا 13 ارب ڈالر کا حجم ہے. تو وہ اس چین کو توڑنا کیسے ممکن ہوگا؟ دیکھیں اس میں اگر یہ اقدامات جو بھی ہوئے ہیں نا بلوچستان میں، اگر یہ آگے چلتے ہیں، اللہ کے آگے چلیں اور اس کے نتائج ہمیں ملیں تو پھر پاکستان کے حوالے سے بہت فرق پڑے گا. لیکن میں آپ کو ایک بات اور بتاتا ہوں کہ دنیا کے جتنے بھی بڑی سطح کے جو ممالک ہیں ان کے جو خفیہ اداروں کے جو اخراجات ہیں وہ زیادہ تر منشیات سے حاصل کرتے ہیں. یہ 13 ارب ڈالر میں ایک بڑی سطح کے وہ ملک ہیں، اس میں اسرائیل بھی ہے، اس میں انڈیا بھی ہے، اس میں اور بھی بڑے ممالک ہیں جن کے جو انٹیلیجنس کے اخراجات ہیں وہ ادھر سے حاصل کرتے ہیں. تو پھر چونکہ جب تک افغانستان اس میں شریک نہیں ہوگا مکمل طور پہ، اس وقت تک یہ سلسلے کو بند کرنا بہت مشکل ہوگا. لیکن پاکستان کے حوالے سے اس کے جو نقصانات ہیں وہ بہت کم محدود ہو جائیں. جی ہمارے ساتھ انجینئر مفتی عثمان یوسف صاحب بھی موجود ہیں، تو حضرت سے بڑی تفصیلی بات تو ہم نے سن لی الحمدللہ. عثمان بھائی چونکہ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں ساری چیزیں، حضرت کا سارا ٹریول اور ساری چیزیں مینیج کرتے ہیں، تو میرا پہلا سوال تو یہ ہے میرے بھائی کہ اتنے خطرناک حالات میں حضرت کو جو موو کرانا تھا اس کو تھوڑا سا آپ بتائیں کہ یہ اس کے پیچھے کیا موٹیو تھا یا موٹیویشن تھی؟ کیونکہ بلوچستان کا تو نام سن کے ہی ڈر لگتا ہے، اور پھر جب حضرت کو اتنے تھریٹس بھی ہیں، ساری چیزیں ہیں، تو وہ کیا موٹیو تھا کہ آپ لے کر چلے گئے پھر استاد صاحب کو؟ یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. ایک تو تھکاوٹ بہت زیادہ تھی، ہم لوگ عمرے کے سفر پر تھے، وہاں سے واپس آتے ہی ایک دن بعد ہمیں یہاں پہ ٹریولنگ کرنی تھی، اور پھر سیکیورٹی کی بھی جو سچویشن ہے ساری چیزیں. لیکن حضرت سے جو بات چیت ہوئی تو اینڈ رزلٹ اس کا جو ڈسکشن ہوتی رہی جانے نہ جانے کے حوالے سے، تو حضرت نے پھر آخر میں یہی فرمایا کہ یہی وقت ہے اپنی اسٹیٹ کو سپورٹ کرنے کا، اور یہی وقت ہے بلوچستان کے جو لوگ اور جو سیکیورٹی کے ادارے اور جو انتظامیہ تمام تر خدمات سر انجام دے رہی ہیں وہاں پہ، ان کی حوصلہ افزائی کا. اور اس بات کو ہم نے عملاً پھر دیکھ بھی لیا جب ہم لوگ گئے، اور چاہے وہ سی ایم ہوں، چاہے وہ گورنر صاحب ہوں، چاہے وہ کور کمانڈر صاحب ہوں، چاہے سیکٹری صاحب ہوں، جس جگہ بھی گئے حضرت نے یہی بات فرمائی کہ ہم لوگ آپ کو خراج تحسین پیش کرنے آئے ہیں. جو آپ لوگ ہمارے لیے
جو سیکیورٹی کا کام کر رہے ہیں، اور جتنے شہداء ہیں ان کی بیوائیں، ان کے بچوں کو ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. تو وہ ایک اظہار تشکر جیسے ہوتا ہے نا، تو اس طرح کی کیفیت ان کی ہو جاتی تھی کہ مفتی صاحب یہ پہلا کوئی وفد ہے جو ہمارے پاس اس طرح سے آیا، ہمیں ہماری ہمدردی لے کے آیا اور ہمارا درد لے کے آیا. جیسے حضرت نے بات بھی کی کہ دیگر کمیونٹیز کو بھی جانا چاہیے. اور اس کا ایک اور عملی مظہر جو بہت شاندار، بلکہ سارے ہی حاضرین اور سارے ہی جو وفد کے ارکان تھے، میں اس وقت دیکھ رہا تھا کہ سب کی آنکھوں میں آنسو تھے. جب ہم آئی جی پولیس سے ملے تو انہوں نے، جب ان کو پتہ چلا کہ علماء کا وفد آ رہا ہے، تو انہوں نے تسلی کے لیے شہداء کی فیملیز کو بھی انوائٹ کیا. ایک تو اس وفد سے یادگار شہداء پر جا کے پھول وہاں ہم نے پیش کیے، اور دعا بھی ہوئی شہداء کے لیے، ان کے بچوں کے لیے، ان کی بیواؤں کے لیے. اور پھر ایک ملاقات میٹنگ بھی ارینج تھی ان سے. تو جب ہم لوگ ملے، حضرت نے سب ارکان نے ایک ایک 2 منٹ بات کی. تو یقین مانے شہداء کی جو بیچاری بیوائیں تھیں، جو ان کے یتیم بچے تھے، جو ان کے عزیز و اقارب تھے، جو ان کی مائیں تھیں، سب کے سب رو رہے تھے، اور سب کے سب وفد کی آنکھوں میں بھی آنسو تھا. لیکن جو حضرت نے، جو ارکان نے ان کو امید دلائی، جو ان کی حوصلہ افزائی کی، یعنی وہ اس پہ ان کو ایک طرح سے ان کا غم بھول گیا. ان کو شہادت پہ نہیں رو رہے تھے، بلکہ جو ان کی ایک دل جوئی کی اور ان کی جو حوصلہ افزائی کی کہ ہمیں آپ کا احساس ہے اور ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ہم کراچی سے، لاہور سے، گلگت سے، ان علاقوں سے آئے ہیں آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے اور آپ کے سر پر دستہ شفقت رکھنے کے لیے. تو اس کے اوپر ان کے آنسو یعنی آئے کہ ہمیں کوئی پوچھنے آیا ہے، ورنہ تو لوگ گالیاں تک دیتے ہیں اور جو شہداء کا حشر کرتے ہیں. تو یہ الحمدللہ اس حوالے سے بہت بڑی ایک پیش رفت تھی اور بہت بڑا ایک یہ اقدام تھا. تو اسی لیے حضرت بھی الحمدللہ راضی بھی ہوئے اور تشریف بھی لے گئے. اور آپ کے بہت سے دوست یہ کہہ بھی رہے تھے کہ جیسے ہی جنگ شروع ہوئی تو یہ احرام پہن کے مکہ پہنچ گئے. تو ہم تو مکہ پہلے سے ہی تھے، جیسے ہی جنگ شروع ہو گئی تو پھر ہم بارڈر پہ بھی پہنچ کے آئے ہیں وہاں سے. اچھا، بہت شکریہ. حضرت نے تو بڑی تفصیل سے بات کر دی، تو اب اگر کچھ رہ گیا ہے حضرت سے جو بہت امپورٹنٹ تھا بتانا، تو آپ سے ہم درخواست کریں گے کہ اس کو ذرا سم اپ کر دیں. جی بالکل. ایک یہ، بلکہ اسی کو میں کنٹینیو کرتا ہوں، یہ شہداء کی فیملیز سے بات ہوئی. حضرت نے، منہاج یونیورسٹی والوں نے، اور بھی جتنے دیگر ادارے تھے، کوثر یونیورسٹی والے تھے، سب نے، بلکہ سب سے پہلے حضرت نے آفر کی کہ ہم آپ کے جو بچے ہیں، آپ کے جو بھی مدرسے کی تعلیم لینا چاہتا ہو، یونیورسٹی کی تعلیم لینا چاہتا ہو، کسی ڈگری پروگرام جس کی فیسلٹی ہمارے پاس موجود ہے، ہم بالکل فری آف کاسٹ اور 100% اسکالرشپ پہ ان کو پڑھانے کے لیے تیار ہیں. آپ جسٹ ہمارے پاس ایڈمیشن لیں، انشاءاللہ تمام تر آپ کا جو اخراجات ہوں گے وہ ہم بیئر کریں گے. تو یہ ایک بہت بڑی آفر تھی. یعنی جیسے حضرت نے بتایا 1100 تو جسٹ پولیس کے افسران اور ان کے جو اہلکار شہید ہوئے ہیں اس پورے جنگ میں، تو ان 1100 تمام شہداء کے لیے، چاہے فوج، ایف سی اور پولیس، آفر سب 1100 تو جسٹ پولیس کے شہداء ہیں، بلکہ جو آفر کی وہ فوج اور ایف سی اور پولیس، سب جتنے بھی شہداء ہیں ان کی فیملیز میں سے جو بچہ پڑھنا چاہے ہمارے پاس پڑھ سکتا ہے. اور جو آپ نے کویشچن کیا، جو چیزیں میں 2-3 چیزیں حضرت نے اوورال الحمدللہ تمام چیزیں کور کی ہیں. 2-3 سیگمنٹ جو نمبرز اور فگرز سے ریلیٹڈ ہے. ایک چیز بہت زیادہ بولی جاتی ہے کہ احساس محرومی ہے، بنیادی طور پر ڈیولپمنٹ نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، ایجوکیشن نہیں ہے، فیسلٹیز نہیں ہے. تو یہ بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، جبکہ حقیقت اس کے بہت مختلف ہے. میں اس کی ایک موٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. وہاں جو پریزنٹیشن ہم نے دیکھی 1,40,00,000 اور جو رقبہ ہے بہت بڑا ہے، 44% آف دا پاکستان ہے، یعنی 44% رقبہ بلوچستان پر مشتمل ہے پاکستان کا. اچھا، بلوچستان کا جو بجٹ ہے وہ 1,000 ارب ہے، 1,000 ارب روپے بجٹ ہے اور 140 ملین آبادی. پنجاب کی آبادی آپ دیکھیں تو وہ ہے یہ جو بلوچستان کی آبادی ہے 14 ملین ہے، 1,40,00,000، اور پنجاب کی جو آبادی ہے وہ 140 ملین ہے، 14 کروڑ. اچھا، ان 14 کروڑ آبادی کو آپ دیکھیں، اگر پرپورشن بلوچستان سے آبادی ہے پنجاب کی 10 گنا، تو اگر بلوچستان کا بجٹ ہے 1,000 ارب روپے تو پنجاب کا کتنا ہونا چاہیے؟ 10,000 ارب ہونا چاہیے، جبکہ پنجاب کا بجٹ ہے 5,000 ارب روپے. یعنی آبادی ان سے 10 گنا زیادہ ہے اور بجٹ 5 گنا زیادہ ہے. تو یہ جو احساس محرومی، اور بلکہ جو سیکٹری داخلہ سے ہماری میٹنگ ہوئی حمزہ شفقات صاحب سے، انہوں نے بتایا کہ پنجاب اور دیگر صوبوں نے تو ہمیشہ اس صوبے کا خیال رکھا ہے کہ یہ ہمارا بھائی جو جس جگہ پہ محرومی ہے یا مسائل ہیں تو ہم اپنا حصہ کاٹ. تو سب سے پہلے کہہ رہے ہیں جب یہ سی ایم تھے، جو ابھی ہمارے محترم وزیر اعظم صاحب ہیں شہباز شریف صاحب، یہ اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا جو پنجاب کا بجٹ ہوگا اس کا 1% ہم بلوچستان کو ڈونیٹ کیا کریں گے ہمیشہ سے. تو اس وقت سے کہہ رہے ریت چلی آ رہی ہے، ہر دفعہ جب بھی بجٹ ایلوکیٹ ہوتا ہے تو پنجاب اپنا 1% بلوچستان کو دیتا ہے. اور ابھی بھی مریم نواز صاحبہ نے جو 10 ارب روپے کی آفر کی اور وہ سب چیزیں.
تو یہ بالکل بھی محرومی نہیں ہے. اور ایسا میں تو کراچی میں ایسی سڑکیں نہیں ہیں جیسی بلوچستان میں ہیں. میں پورا گیا ہوا ہوں یہاں ہب چوکی سے لے کر یہ پورا کوسٹل ہائی وے اور ماڑا اور پھر پسنی اور پھر گوادر تک میں گیا ہوا ہوں. وہ ایسی شاندار روڈ ہے کہ آپ کراچی میں اور آپ کے ہائی وے اور موٹر ویز ایسی نہیں ہے جیسی وہ کوسٹل ہائی وے ہے اور جو اس طرح کے تمام علاقوں میں روڈز ہیں, انفراسٹرکچر ہے. تو ہم نے پھر ان سے پوچھا کہ بنیادی طور پر مسئلہ کیا ہے, اور بلکہ اس مسئلے سے پہلے ایک عجیب بات بتاؤں کہ جب سے بلوچستان پاکستان کا صوبہ بنا ہے 1972 میں, یعنی اس کے پہلے ریاستیں تھیں مختلف, پھر وہ آئیں پاکستان کے ساتھ 1948 سے ہی, لیکن پراپر جو پروونس ڈکلیئر ہوا, جو صوبہ ڈکلیئر ہوا 1972 میں ہوا. جب سے صوبہ ڈکلیئر ہوا ہے آج تک بلوچستان کا وزیر اعلیٰ ہمیشہ بلوچ رہا ہے. یعنی آپ اندازہ کریں, اگر ایتھنیسٹی کی بات کریں, بلوچستان میں پشتون بھی ہیں, بلوچ بھی ہیں, براہوی بھی ہیں, اردو سپیکنگ بھی ہیں, پنجابی سرائکی بھی ہیں, اور حضرت کی قوم کے میواتی بھی ہیں. 1% ان کا بھی آ رہا تھا کہ میواتی زبان بولنے والے لوگ بھی ہیں. اردو سرائکی بولنے والے بھی 2% ہیں. براہوی جو ہیں وہ تقریباً کوئی 19% جو مجھے یاد پڑ رہا ہے, پشتون 34% تھے اور بلوچ 39% تھے, 17%. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ بڑی موٹی بات ہے کہ بھائی احساس محرومی کا یہ احساس صرف بلوچوں کو ہی کیوں ہے. یعنی اگر آپ 39% ہیں تو 34% پشتون ہیں اور 17% براہوی ہیں, پھر دیگر قومیں ہیں. تو اگر آپ 39% ہیں تو باقی جو 61% ہیں ان کو کیوں مسئلہ نہیں ہے؟ ان 61% آبادی والے علاقوں میں کیوں شورش نہیں ہے, وہاں پہ فساد کیوں نہیں ہے؟ اور اگر آپ کو یہ احساس ہے کہ بھائی ہم محروم ہیں, تو پھر اپنے سرداروں سے پوچھیں نا آپ کہ جب سے بلوچستان صوبہ بنا ہے آج تک اس کا جو وزیر اعلیٰ ہوتا ہے ہمیشہ بلوچ رہا ہے. آج تک اس کی تاریخ میں کوئی براہوی, کوئی جو ہے نا وہ پشتون آج تک وزیر اعلیٰ نہیں بنا. دوسری بات جو ایک اور بڑی اہم بات کی انہوں نے, پھر ہم نے کہا کہ یار جب وزیر اعلیٰ بھی بلوچ ہوتے ہیں اور یہ اتنی ڈیولپمنٹ اور اتنا فنڈ, تو اس کے باوجود یہ مسئلے حل ہو کے کیوں نہیں دے رہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ بنیادی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ بلوچ سردار راضی ہے تو بلوچستان راضی ہے. ناراض آپ کرتے ہیں کہ سردار کو تو وہ ڈالتا ہے پنجاب پہ, صرف وہ ٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے کہ ایسا نہ میرا گربان پکڑیں. بنیادی طور پر دیکھیں, آپ کو سرداری نظام کا پتہ ہے کہ وہ جس کا مال لینا چاہے, جس کی جان لینا چاہے. تو جب حکومتیں اور ریاستی اداروں نے ان کو فری ہینڈ دیا ہے کہ بھائی آپ لوگ اپنے لوکل, اپنے ٹرائبل جیسے حل کرتے ہیں مسائل آپ حل کریں, تو سردار خوش ہوتا ہے. جس کا مال اس نے ضبط کرنا ہو, جس کی جان لینی ہو, تو وہ شہنشاہی چلتی ہے. اور جب حکومت نے مداخلت کی کہ بھائی آپ کسی کی جان بلا وجہ نہیں لے سکتے, اس میں ریاست انوالو ہوگی, آپ کسی کا مال ضبط نہیں کر سکتے, آپ کو ہم پوچھیں گے, تو سردار کو جب اپنی سرداری چیلنج ہوتی دکھتی ہے تو وہ پھر ڈالتا ہے پنجاب کی طرف. جی پنجاب ہمارا حق کھا گیا پنجاب نے, تو پنجاب کی طرف ڈائیورٹ کر دیتا ہے ساری آڈینس کو تاکہ میرا گریبان کوئی نہ پکڑے. سردار صاحب لیویز آپ کنٹرول کر رہے ہیں, بجٹ آپ دیکھ رہے ہیں, وزیر اعلیٰ تاریخ سے آج تک آپ ہیں, تو پھر ہم محروم کیوں ہیں آپ تو. اور ایک اور بات کہ جو عجیب بڑے ہم حیران ہوئے کہ جتنے یہ اس وقت میں بی ایل اے کو اور ان فتنۃ الہند یا فتنۃ الخوارج کو سپورٹ کرنے والے بڑے بڑے نام ہیں اور سردار ہیں, تو عجیب بات یہ ہے کہ ایک بیٹا ماشاءاللہ ان کا MP ہے اسمبلی میں, اور ایک بیٹا اس ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو لیڈ کر رہا ہے. یعنی ایک بیٹا MP ہے, ایک BLA کا ہیڈ ہے, ایک بیٹا جو ہے نا وہ MNA ہے, تو وہ دوسرا ادھر ہے. اور جیسے حضرت نے فرمایا بڑے بڑے ممالک یعنی ناروے اور جرمنی اور UK پتہ نہیں کہاں کہاں ان کے ہیڈ کوارٹرز وہاں پہ ہیں. ہر سیاسی جماعت کا ایک عسکری ونگ ہے اور ہر عسکری ونگ کی ایک سیاسی ونگ ہے, چاہے وہ BYC ہو, چاہے وہ BLA ہو, چاہے BLF ہو. تو بڑا عجیب و غریب ایک پراپر ایک پورا چین ہے. ایسا نہیں ہے کہ جس طرح ہم بڑا سادہ سمجھتے ہیں کہ, تو یہ ساری اس کی صورتحال ہے. تو بہت سی چیزیں پروپیگنڈا کی جاتی ہیں لیکن حقیقت اس سے بڑا مختلف ہے. اور جیسے حضرت نے فرمایا بہت امید افزا الحمدللہ پریزنٹیشنز تھی. اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ انہی لائنز پر چلیں گے. بڑا کلیئر کٹ تھے تمام ادارے, کیا ہمارے ایشوز ہیں, کیا چیلنجز ہیں, کیا ان کا سلوشن ہے, کیا وے فارورڈ ہے اور کیا ٹائم لائن ہے ہماری. بڑا کلیئر کٹ تھے. یہ جو کلیئرٹی ہے یہ انشاءاللہ مدد دے گی, اور امید ہے بہت جلد. میرا تو حضرت سے بات چیت چل رہی تھی, حضرت نے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید کرتے ہوئے کہ یہ 2-3-4 سالوں میں انشاءاللہ ہمیں یہ مسائل حل ہوتے ہوئے دکھیں گے, اور اللہ تعالیٰ کے ہم دعا بھی کرتے ہیں. اور ایک اور اچھی چیز جو یہ جو ایجوکیشن کی بات کہی جاتی ہے کہ جی بچوں کے لیے ایجوکیشن ہی, جیسے حضرت نے بتایا 3000 پرائمری سکولز اور ہیلتھ فیسلٹی سینٹر جو بیسک ہیلتھ فیسلٹی سینٹر ہوتے ہیں. CM صاحب نے ہمیں بتایا کہ ہم نے پنجاب سے اور فیڈرل سے بات کی کہ ہمارے بچوں کو آپ ہم جتنی بھی یہاں ایجوکیشن کریں, لیکن پنجاب میں جس لیول کے سکول, چونکہ صوبے بہت پہلے سے بنے تھے, انگریز دور کے صوبے ہیں نا, تو ایچیسن بھی ہے اور وہاں پہ بڑے بڑے, تو بلوچستان تو 1972 میں بنا ہے, تو یہاں کوئی بڑا کالج کوئی ایسی یونیورسٹی نہیں ہے.
تو انہوں نے بتایا کہ پنجاب نے اور اسلام آباد نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہر بڑے اسکول میں تقریباً 20,000 بتایا تھا نمبر، جو بلوچستان گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ مل کے اسپانسر کرتی ہے، کہ اس بچے کی یونیفارم، اس کی بکس، اس کا تمام تر اس کے جو ایکسپینڈیچرز ہوں گے وہ سب یہ پنجاب گورنمنٹ اٹھائے گی. آپ نے جس اچھے بچوں کو ڈھونڈنا ہے اور ان کو ریفر کرنا ہے، ان کی ایجوکیشن ہم دیکھیں گے. اور بات کی جاتی ہے جی تعلیم نہیں ہے، 11 یونیورسٹیز ہیں. اگر 14 ملین پہ یعنی 1,40,00,000 پہ 11 یونیورسٹیز ہیں، تو ادھر 14 کروڑ جو نفوس ہیں پنجاب کے، تو وہاں تقریباً 90 سے 100 کے درمیان یونیورسٹیز ہیں. یعنی اگر بلوچستان میں 10-12 لاکھ افراد پر ایک یونیورسٹی ہے، تو پنجاب میں 15 لاکھ نفوس پر ایک یونیورسٹی بنتی ہے. بالکل. تو یہ جو کہنا کہ ہم محروم ہیں اور ہم مر گئے، کھپ گئے، لٹ گئے، پٹ گئے، ادھڑ گئے، بگھر گئے، سب یہ نعرے ہیں، سب یہ پروپیگنڈے ہیں. حقیقت اس سے بہت مختلف ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ خیر ہوگی اور بلوچستان بہتر ہوگا اور پاکستان بہتر ہوگا انشاءاللہ جی. بہت بہت شکریہ عثمان یوسف صاحب نے تو بالکل ادھیڑ دیا، لپیٹ دیا، سب آپ نے دیکھا. اور بہرحال یہ فگرز بہت امپورٹنٹ ہیں، جو بہت اچھے انداز سے انہوں نے ایجوکیشن، ہیلتھ اور جتنے بھی ایشوز ہیں جن کو لے کر بات چیت ہوتی ہے تو ان کو ایڈریس کیا. اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں جس طرح حضرت نے بتایا کہ جو ہماری بارڈر اسمگلنگ ہے وہ کہاں سے کہاں تک کنٹرول ہوئی ہے. یہ جو ایک ابھی اس انٹرویو کے بعد ہو سکتا ہے یہ بات ہو کہ یہ تو اقدامات ہی ہیں نا جی، یہ تو باتیں ہی ہیں نا، تو یہ اس کا ایک عملی نمونہ ہے ہمارے سامنے. تو انشاءاللہ ہوپ سو کہ باقی ساری چیزیں جو ہیں ان میں بھی انشاءاللہ بہت جلد ہمیں بہتری نظر آئے گی. آپ سب کا بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.